بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد گرامی قدر حضرات سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی بندہ ناچیز اور آپ رب تعالیٰ کے حضور فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی قانونی میاں والی میں گزشتہ سے پیوستہ ترجمہ اور تفسیر قرآن کا جو سلسلہ ہے وہ آج سورہ بقرہ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 130 تا 141، یہ ہمارا عنوان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ کون ہے جو روح گردانی کرے ملت ابراہیم سے، سوائے اس کے کہ جو اسے بے وقوف سمجھے۔ رغبت کا صلہ فی ہو تو معنی ہوتا ہے میلان کرنا، اور لفظ رغبت کا صلہ عن ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے روح گردانی کرنا۔ یعنی ایک ہی لفظ رغبت عربی میں تو متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، میلان کے معنی میں اور منہ پھیرنے کے معنی میں۔ یہاں چونکہ اس کا صلہ عن ہے تو اس لیے روح گردانی اور منہ پھیرنے کے معنی میں۔ اپنے آپ کو یہودی بھی کہتا ہوں، آل یعقوب بھی کہتا ہوں، اور پھر ملت ابراہیم سے اعراض کرے اور مسلمانوں پر تان کرے، حالانکہ انہوں نے ملت ابراہیمی کو اپنایا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ سفیہ سمجھے۔ یہ بھی ان بے وقوفان زمانہ کے ایک بڑے بے وقوف کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ تاکہ چن لیا ہم نے اس کو دنیا، وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ،
اور بے شک وہ آخرت میں بھی ضرور نیکوکاروں میں سے، یعنی وہ جو اپنی نیکیوں کی جزا پانے والے ہیں، رب کے کرم سے مالا مال ہونے والے ہیں، وہ تو ان میں سے ہیں۔ کیونکہ ان کی شان یہ ہے، قال لہ ربہ اسلم، یاد کرو کہ جب ان کے رب نے ان سے فرمایا اسلم، میرے حضور گردن رکھ، قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم نے عرض کی میں نے اپنی گردن رکھ دی کل جہانوں کے مالک کی خاطر۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت فرمائی اسی کی، یعنی اپنے رب کے حضور گردن رکھ دینے، ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور یعقوب نے اپنی اولاد کو۔ حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کے صاحبزادے، نام یعقوب ہے کہ اپنے بھائی کے عقب میں آئے، جڑواں پیدا ہوئے دو بھائی، اور لقب ہے اسرائیل بمانا عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو ان سے جو آگے اولاد چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ وہ وصیت کیا ہے؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے ہمارے بال بچوں، بے شک اللہ نے چن لیا واسطے تمہارے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ اللہ کے حضور گردن رکھ دینے والے ہو، مسلم مرنا، حالت اسلام کے علاوہ نہ مرنا، مسلمان ہی مرنا۔ یاد رکھیں صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء کلہم اخوۃ ودینہم واحد، انبیاء سب کے سب آپس میں دینی بھائی ہیں اور سب کا دین ایک ہے، اصل دین سب کا اسلام ہے۔ وہ تورات شریف نے بھی اسی کا پیغام دیا، زبور شریف نے بھی اور انجیل شریف نے بھی۔ پھر آخر میں قرآن مجید نے تشریف لا کر قیامت تک کے لیے حتمی پیغام دے دیا، اور ادیان سابقہ کا وہ ناسخ ہوا، وہ دین منسوخ ہوئے، لیکن اپنے اپنے دور میں تورات کا پیغام دین موسوی کی صورت میں، انجیل کا پیغام دین عیسوی کی صورت میں وہ اسلام ہی تھا۔ اب رہتی دنیا تک یہ ہے، جیسا کہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت کریمہ جو میدان عرفات میں اتری، جس دن سرکار نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے موجودہ یہودیوں، کیا تم حاضر تھے جب یعقوب پیغمبر کو اجل یعنی موت حاضر ہوئی؟ اذ قال لبنیہ،
جب انہوں نے اپنی اولاد کو فرمایا، ان کے بیٹے پوتے پوتے جو بھی وہاں موجود تھے، ما تعبدون من بعدی، کس کو پوجو گے تم میرے بعد، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ تو سب کو یک زبان پکارو، آپ کے بیٹے بھی پوتے بھی سارے، 12 بیٹے تھے آپ کے، اور آپ کے پوتے اور سارے وہ کہنے لگے ہم پوجیں گے، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبائے کرام کے معبود کی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق۔ حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کے دادا ہیں، حضرت اسماعیل ان کے تایا ہیں، اور حضرت اسحاق ان کے والد ہیں۔ آپ کے ان بزرگوں کے معبود کی جو معبود واحد ہے، الہ واحد، معبود تو ایک، وہ معبود برحق جس کی آپ اور آپ کے آبا عبادت کرتے رہا، اسی کو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے حضور گردن جھکانے والے۔ یہ انہوں نے سب نے اقرار کیا تھا اور اپنے والد گرامی سے عہد کیا۔ تو تم جب ان کی ملت میں سے ہونے کے مدعی ہو تو پھر یہ شرک میں کیوں پڑے ہو، بت پرستی کیوں کرتے ہو؟ اے یہودی تم عزیر کو ابن اللہ، اور اے عیسائیوں تم حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ تلک امت قد خلت، یہ گروہ ہے جو گزر چکا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے جو وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ ان کی اچھائی کا اجر انہیں ضرور ملے گا، تمہیں تمہاری برائی پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ آباء و اجداد کی بڑائی جتلا کر اپنے غلط کاموں پہ پردہ ڈالنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، جس سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ خود ایک کام سیدھا نہ کریں، اور جب علماء گرفت کریں بعض سجدہ نشینان کی، تو پھر وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے، ان کی یہ کرامت تھی تو ان کی وہ کرامت تھی۔ ان کی اچھائی ان کے لیے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کسب کریں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس کے متعلق جو تھے وہ کرتے، ان کے اعمال کی پرسش تم سے نہ ہو، تم اپنے اعمال کا قبلہ درست کرو۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہود و نصارہ کہنے لگے، لوگوں کو کہتے تھے ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، اور عیسائی کہتے تھے عیسائی، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے، راہ پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، تو اے حبیب ایسا کہنے والوں کو فرما دیجیے بلکہ ملت ابراہیم وہ حنیف ہے۔ حنیف کہتے ہیں اس کو کہ جو راغب فی الحق اور مائل عن الباطل، حق کی طرف رغبت کرنے والا، باطل سے روگردانی کرنے والا، ان کی ملت تو یہ ہے۔ تو اے یہود و نصارہ تم تو شرک اپنائے ہوئے ہو، وما کان من المشرکین، اور جن کی اولاد ہونے کے مدعی ہو اور جن کے ملت کے افراد ہونے کا تمہیں دعویٰ ہے،
وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا گیا ہماری طرف، یعنی انجیل، تورات، زبور وغیرہ۔ وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی نسل کی طرف، یعنی اس نسل میں چونکہ بکثرت انبیاء و مرسلین ہے، حضرت ابراہیم کے بعد ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء و مرسلین تشریف لائے وہ سب کے سب اولاد ابراہیم۔ باقی بنی اسرائیل ہیں، سرکار بنی اسماعیل ہیں۔ یہ بات پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو اتارا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف، یعنی تورات و انجیل، ہم اس پر ایمان لائے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو اتارا گیا پیغمبروں پر ان کے رب کی طرف سے۔ لا نفرق بین احد منہم، نہیں فرق کریں گے ہم درمیان کسی ایک کے ان میں سے، ان میں ہم فرق نہیں کریں گے، سب کو تسلیم کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے حضور گردن جھکانے والے ہیں۔ تو یہ پیغام جو ہے حبیب نے کہا قولوا، کہو تو ایمان لائے ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف اتارا گیا، اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی نسل کے پیغمبروں کی طرف، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف اتارا گیا، اور جو دیگر نبیوں کی طرف، ہم کسی میں فرق نہیں کریں گے اور ہم اس کے حضور گردن رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ یہودیوں تم موسیٰ کلیم کو مانو تو حضرت عیسیٰ کا انکار کرو، اور اے نصرانیوں تم عیسیٰ علیہ السلام کو تو اتنا مانو کہ خدا اور خدا کا بیٹا کہہ ڈالو اور موسیٰ کلیم کی دشمنی کرو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ کہتے ہیں صحابہ تمہیں کونوا ھوداً اَوْ نَصَارَىٰ تَہْتَدُوا، کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی ہدایت پا جاؤ گے۔ میں رب فرماتا ہوں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ ایمان لائیں مثل اس کے جو ایمان لائے جس پر تم اے صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائے۔ یعنی نقش پا ہدایت کا وہ حضور کے غلاموں کا، ان مدعیوں کا نہیں ہے جو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اے لوگوں تم بھی یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ۔ حضور کے غلاموں کا نقش قدم جو ہے وہ راہ ہدایت ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ ہدایت، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بس اگر وہ پھریں تو بے شک وہ میری مخالفت میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب کفایت فرمائے گا انہیں اللہ، یعنی ان کے کیے کی انہیں سزا دے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی آپ کو کفایت کرے گا ان کی جانب سے اللہ۔ کیا مطلب کہ ان کے بری حرکات پر انہیں سزا دے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ امن بخشے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وقت شہادت آپ تلاوت فرما رہے تھے، جمعے کا دن تھا، روزے کی حالت تھی 18 ذوالحجہ، تو آپ کے خون کا قطرہ اس آیہ کریمہ کے اس حصے پر گرا، جس سے اشارہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کی طرف سے انہیں بھی کفایت فرمائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کی رحمت،
ومن احسن من اللہ سے، اور کون ہے زیادہ حسین اللہ کے رنگ دینے سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کے عبادت گزار۔ مسلمان جیسے ختنہ کر کے خون بہاتے ہیں، اسے عرف عام میں مسلمانی کہتے ہیں۔ یہود و نصارہ وہ بچوں کو زعفرانی رنگ لگا دیتے اور اسے یہودی ہونا یا عیسائی ہونا کہتے تھے کہ اب یہ پکا یہودی یا پکا عیسائی ہو۔ تو فرمایا یہ دنیا کے رنگ ہیں جو تم رنگتے ہو، جس سے بچے کو رنگ تو وہ ہے جو اللہ کے حکم کو مان کے اس کی تعمیل کر کے اللہ کو راضی کر کے حاصل کیا۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کہہ دو اے حبیب کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں حالانکہ وہ ہمارا تمہارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اے یہود و نصارہ تمہارے لیے تمہارے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اللہ کے حضور اپنا خلوص پیش کرنے والے ہیں، ہم خالق اس کے لیے ہیں، ہمارا کچھ بھی اپنا نہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا کہتے ہو تم کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی آل اولاد کو یہودی یا عیسائی تھے؟ قل انتم اعلم من اللہ، کہو اے حبیب کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم کہ جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی جانب سے۔ عالم ارواح میں سب نے جو تسلیم کیا کہ اے مولا تو ہی ہمارا رب ہے، تو سب کے پاس وہ گواہی تو ہے عالم ارواح کی جو فطرت میں موجود ہے، تو اب تم اس کو چھپاتے کیوں؟ اس فطری اسلام انکار کے پردے میں اور شرک کے پردے میں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک گروہ ہے جو گزر چکا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، واسطے اس گروہ کے ہے جو اس نے کمایا اور واسطے تمہارے ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس کے متعلق جو تھے وہ کرتے، یعنی ان کے اعمال کی بابت تم سے سوال نہ ہو، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ کا یہ 16واں رکوع بحمد اللہ و خیر و عافیت ترجمہ اور تفسیر پائے تکمیل کو پہنچی۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا پہلا پارہ ختم ہوا۔ پروردگار عالم آگے بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ ہمیں اسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جمع الجوامع کی جلد 7 صفحہ 282 کی حدیث پاک ہے، امیر المومنین خلیفہ ثالث جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس خوش نصیب نے قرآن پاک کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے 2 گنا ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی، جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں خود بھی وقت پہ آئیں، دیگر دوستوں کو بھی دعوت دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔